الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حدیث کا عنوان ہے سدرۃ المنتہا کا ذکر۔ باقی تو اس میں وہی باتیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب راتوں رات مسجد اقصی لے جایا گیا اور پھر وہاں سے اوپر آسمانوں پہ تو آسمانوں پہ پھر انہیں سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، اور پھر اس کی یہ تعریف اس حدیث میں گزری تھی کہ اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے، سدرۃ کو کہا جاتا ہے بیری کے درخت کو، منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اوپر کی چیزیں جو آتی ہیں یہاں تک، یہاں سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا، کوئی مقرب فرشتہ بھی یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا، اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ نیچے سے جو چیزیں جاتی ہیں وہ بھی یہاں تک، نیچے سے چیزیں جاتی ہیں یہاں تک، ادھر سے اوپر اس کو پھر ڈائریکٹ اللہ اپنی کامل قدرت سے اٹھا لیتے ہیں ان چیزوں کو، اعمال ہو، اذکار ہو، صدقات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ اپنی کامل قدرت سے اٹھا دیتا ہے، وہاں سے فرشتہ اوپر نہیں جاتا، اور اوپر سے جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی یہاں تک، یہاں سے نیچے پھر فرشتے جن کی ڈیوٹی مقرر ہوتی ہے وہ پھر نیچے لے آتے ہیں، اس لیے اس کو منتہا کہا جاتا ہے، اور یہی بات اس حدیث میں بھی کہی گئی ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے یہ، انہوں نے سدرۃ المنتہا کا جب ذکر کیا تو پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈانپا اس بیری کے درخت کو جس چیز نے ڈانپا۔ اب یہاں تو انہوں نے کچھ کہا، بعض روایات میں کچھ آیا ہے اور دیگر روایات میں کچھ آیا، یہاں تو ہے کہ وہ جس چیز نے ڈانپا وہ سونے کے پتنگے تھے، سونے کے پتنگے، پروانے، انہوں نے ڈانپ دیا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ درخت عجیب و غریب چمک رہا تھا، عجیب و غریب اس کا حسن و جمال تھا۔ ظاہر ہے سونے کے پتنگے، یہاں کوئی پتنگا بنا دے پروانہ، وہ کتنا عجیب و غریب لگتا ہے، خوبصورت، پھر اس جہان کا سونا اور خالص سونا، پھر وہاں سے کا پتنگا، وہ تو پھر اس کی چمک بھی عجیب ہوگی، اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ جب سارے مل گئے ہوں گے تو مل کے ان کی جو چمک ہوگی اس کی عجیب کیفیت ہوگی، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے تھے، انہوں نے اپنے پروں سے اس درخت کو ڈانپ دیا، اور ظاہر ان کے پروں کی چمک تھی، اس چمک کی وجہ سے ایسا حسن و جمال بنا تھا کہ اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک پتے پہ ایک فرشتہ کھڑا تھا، اور بعض روایات میں یہ سابقہ حدیثیں گزر چکی ہے، یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی تھی، اور تجلی کا نور تھا، نور کی وہ چمک تھی، اور اس چمک کی وجہ سے اس درخت کے اندر ایسی خوبصورتی آئی تھی کہ اس خوبصورتی کو کوئی بھی مخلوق، ہمارے رسول اللہ صاحب کے جو الفاظ تھے ذہن میں آیا بھی، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی مخلوق اس کو بیان نہیں کر سکتی، ایسا حسن و جمال۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے، ایک تحفہ ملا 5 نماز، اور دیکھیں یہ واقعی تحفے ہیں، تحفہ ہے رب کی طرف سے، جتنی ذات اونچی ہوتی ہے اس کا تحفہ بھی اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے
اور اس نے اس کے فوائد ہوتے ہیں. جتنی ذات اونچی ہوتی ہے تو وہ تو سب سے اونچا ہے. اس کا یہ تحفہ کتنی قیمتی ہوگا، اس کے فوائد کتنے ہوں گے حضرت انسان کے لیے، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی. کہ تحفہ ہے اس کا، اور ملا کس کو؟ اس کے حبیب کو، اور حبیب کے واسطے سے ہم سب کو. اے اللہ! اس لیے علماء نے نماز کے فوائد کے اوپر کتابیں لکھی. فوائد کے اوپر جسمانی جو اخروی تو ہے، جسمانی فوائد کیا ہے، دنیاوی فوائد کیا ہے، ان پہ کتابیں لکھی ہیں. ایسی جامع معنی عبادت ہے یہ. لیکن آج مسلمان کی بدبختی ہے کہ وہ اس میں پیچھے ہے. اگر جماعت کے ساتھ نماز ہی چھوڑ دینا وہ تو بہت بڑا جرم ہے. جماعت کے ساتھ پورے محلے سے ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اس کی نحوست پورے محلے پہ چھا جائے. جائے کہ آدمی کے گھر میں ایسے افراد ہو، جائے کہ آدمی خود اس میں سستی کرے، محلے کا ایک آدمی نہ پڑے، پورے محلے پہ سستی چھا جاتی جماعت کے ساتھ. وجہ جو اللہ نے اس نماز کو اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے، اور بہت خوبیاں رکھی اس میں، حکمتیں ہیں، فوائد ہیں. ایسے ہی جماعت میں اس سے بھی بڑھ کر ہے. جماعت اس سے بھی بڑھ کر. تو اللہ نے جو حکمتیں رکھی جماعت پہ وہ حاصل نہ کرے پھر تو اس کا مکمل فائدہ نہیں. اس لیے بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو علماء ناقص ادائیگی کہتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کو علماء کامل ادائیگی کہتے ہیں. اور پھر وہ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو تو رسول اللہ نے فرمایا زیادہ نہیں 40 دن کوئی پڑھ لے، پھر دیکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا عطا کرتا. یہ تو میں کہتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا اتنا تو میں کہتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا. ایک اللہ نفاق سے بری ہونے کا پروانہ عطا کرتا، نفاق سے منافق نہیں ہوگا وہ جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کا نچلا طبقہ ہے جہنم ہے نچلا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس کو نجات کا پروانہ دینے کا. اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ 40 دن تک جو تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھ لے، 40 دن تک یہ جماعت اور تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اتنا بڑا فائدہ ہے. اللہ اس کے زبان پہ حکمت و دانائی کی باتوں کے ایسے چشمے جاری کر دیتا ہے کہ پھر دور دور سے دنیا سننے کے لیے آتی. جیسے لقمان حکیم کے زبان کے پہ اللہ نے جاری کیے تھے، تو ان کی حکمت و دانائی کی باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، اور پوری ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھ دیا اللہ تعالیٰ. اے اللہ! اور پھر آدمی کے دل کی کایا بھی پلٹتی ہے، دل کی کایا پلٹتی ہے. پھر امام اگر متقی پرہیزگار ہو، اس کا اور فائدہ. کہ عبداللہ حضرت عمر کی مثال میں نے دی تھی کہ ان کے پیچھے ایک فاسق فاجر زانی آدمی نے 12 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اور اس کے دل کی کایا پلٹی تھی. جس نوجوان خوبصورت عورت کو اس نے دعوت دیا تھا، اس حوارے نے، اس عورت نے جب 40 دن پورے کرنے کے بعد کہا کہ بھائی اب تیرا کام ہو گیا، اب جو تو چاہ رہا تھا آ جاؤ. اس کو بھی پتہ چلا کہ اب جائے گا نہیں، نیک عورت تھی وہ. اس نے کہا نہیں، اب مجھے تیری ضرورت نہیں، مجھے وہ مل چکا ہے، اور جس کو وہ مل جائے اس کو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ، تکبیر اللہ کے ساتھ، جمعہ کے ساتھ. اور ساتھ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے آخر تک. یہ تحفہ اس طرح ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اجر و
ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دروازہ کھلا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین بیٹھے ہوئے اور گھر کا یا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کا دروازہ کھلا تو رسول اللہ نے فرمایا کون؟ جبرائیل امین یوں دیکھنے لگے، رسول اللہ نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی اللہ کے پیارے رسول، یہ وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس سے پہلے کبھی دنیا پہ نہیں آیا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے پاس آیا ہے اور یہ کچھ لے کے آیا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ فرشتہ جب آیا تو فرشتے نے کہا اللہ کے حبیب آپ کو اور آپ کی امت کو دو نور رب کی طرف سے ملے جو کسی اور امت کو نہیں ملے۔ وہ نور کیا ہے؟ ایک 5 نمازوں کا نور ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا نور ہے۔ اللہ نے اس میں ایسا نور رکھا اور رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ کام آئیں گی، قیامت کے دن ان کا ایک نور ہوگا پوری صلات پہ بھی، قیامت کے دن میں۔ اور سورہ بقرہ سورہ ال عمران کے بارے میں رسول نے فرمایا یہ خیمہ بن کے اڑتے ہوئے آ کے محشر کے میدان میں جو آدمی اس کو پڑھا کرتا تھا تو ان کے لیے خیمہ بن جائے گا۔ اللہ، اور فرشتے کا مقصد یہ تھا کہ معراج کے موقع پر آپ کو یہ 2 چیزیں ملی، یہ بہت بڑی اجر والی اور اہمیت والی ہے۔ وہ تو اللہ کے حبیب تھے، وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے، ہر چیز کی اہمیت کو جاننے والے، ہم سمجھنے والے، ہمیں ان کے واسطے سے تعلیم ہے، معمولی چیزیں نہیں، یہ امت محمدیہ بہت بڑی چیز ہے، سینے سے لگا کے قدر کرو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے ہم نے صبح کی نیند پہ نمازوں کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں 10 کما رہے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہوگی؟ پھر پریشانی ہے۔ اور تیسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ تیری امت میں سے جو گناہگار گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے شرک نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، تو میں جس کے لیے چاہوں گا، اور جیسے دوسری روایات میں کہ ساری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اس امت کے بہت سارے افراد ہوں گے کہ اللہ بغیر توبہ کے ان کے کبیرہ گناہ معاف کر دے، لیکن بشرطے کہ شرک نہ ہو۔ شرک اتنی بری چیز ہے، اس لیے تو اللہ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پھر میں نے کہا اس میں جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ باقی روایات میں تو یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پہ، اور اس میں 6ٹھے آسمان پہ آیا۔ علماء نے تطبیق یوں دی ہے 6ٹھے آسمان پہ اس کی جڑیں ہیں، اس کی کیا ہیں؟ جڑیں ہیں۔ 7ویں آسمان پہ اس کا تنا، اس کی شاخیں ہیں۔ اصل ظہور 7ویں آسمان پہ ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تر روایات میں، کبھی روایات میں تو 7ویں آسمان کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں ان جڑوں کی وجہ سے کس کا ہے؟ 6ٹھے آسمان کا ذکر ہے۔ لہٰذا حدیث کے اندر کوئی تعارض نہیں۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدر کی توفیق عطا فرمائے اس دین کی، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ذات کو، محسن ذات کو جس نے ہمیں یہ کچھ فضیلتیں عطا کی، ہم اس کو راضی رکھیں، اور جنت پہ بھی اس کی رضا کو ترجیح دے دے، وہ راضی ہوگا، پھر جنت بھی ہماری، دنیا آخرت دونوں ہماری۔ اللہ تبارک ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔